अस्सलाम वालेकुम। फेयर एंड स्क्वायर के साथ हाजिर खिदमत। आज हमारे साथ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट खालिद महमूद खालिद तशरीफ़ फरमा हैं। आपकी बड़ी गहरी नज़र है इंटरनेशनल अफेयर्स पे, पर्टिकुलरली पाक इंडिया रिलेशंस पे, और इसके अलावा इनके यूट्यूब खालिद महमूद ऑफिशियल आप देखते रहते हैं वीलॉग्स, और बड़ा असर हासिल उस पर तबसरा तज्जिया करते हैं और बनज़र गायर जायज़ा लेते हैं। वो जो शुदनियाँ छोड़ने वाला काम इनका नहीं है। हम जनाब आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने बड़ा टाइम निकाला। आप बड़े मसरूफ़ सहाफ़ी हैं, लेकिन बड़ी बात है कि मेरे एक फ़ोन पे आप तशरीफ़ ले आए। नहीं जी, ये तो जिनसे पुरानी दोस्ती है जी, आपके साथ, और फिर आजकल रमज़ान है, काम भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैंने कहा चलो मतलब दोस्तों को नाराज़ नहीं करना चाहिए। यानी तो काम आप मुराद है कि खाबे का जी वही असल खाबे से जान छूटी हुई होता आपकी, है ना खाबों क्योंकि का। मुझे पता है आप बड़े बड़े उमरा के साथ खाने खाते हैं। नहीं जी, वो तो और वो मेहरबानी है, और वो आपसे मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे पता है आप अमीर गरीब से मुतासर नहीं होते, आप एक निडर साफी हैं। बिल्कुल, बस आप दोस्ती से मुतासर होते हैं। दोस्तियां जो है ना वो नहीं छोड़ी जा दोस्ती का एक शहर है। तो आपसे कितना पुराना ताल्लुक है? 40 साल पुराना। 40 साल पुराना। तो मतलब वो फिर अच्छा, थोड़ा तो हमारे मैं तो छुपा रहा था उम्र, आपने लोगों को बता दिया थे बाबे ने सतरे बतरे। नहीं, आपने तो काले कर लिए, मेरे तो साफ हो रहे हैं। तो वो काले करके छुपाया हुआ ना जी। चलो माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि बड़े बड़े सवाल जन्म ले रहे हैं, आपको देख के वो सवालों का मेरा ना अंदर वो हिस्स जो है जाग पड़ी है। हाँ, सवालिया ये इस वक्त चूंकि इमरान खान फोकस में है, हर बात उन्हीं के गिर्द ही घूमती है। सही। आज शहबाज शरीफ साहब की पार्लियामेंट में बड़ी धुआंधार तकरीर की उन्होंने जी कि जनाबे वाला ये तो आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है मुल्क के साथ। पहले एक मैं मज़ाहिया सा एक शुद्धनी सी जोड़ता हूँ। इमरान खान फैक्टर हैं, जहाद हैं, फसाद हैं, या क्या है? फितना है जी। अच्छा, यानी आपने एक फे और लगा दी है जी, वो फितना है। लेकिन आप किस तरह ये क्वालिफाई करते हैं ये सारी स्टेटमेंट? पाकिस्तान में पीछे इतने लोग हैं, लेकिन पता नहीं आप कह रहे हैं फितना। पाकिस्तान में कितने सियासतदान इस तरह हुए कि इक़्तिदार से जब वो अलग हुए तो उन्होंने अपने आप को जिंदा रखने के लिए मनफी सियासत जो है उसका आगाज किया। इतनी जिसको कहते हैं ना कि गंदी सियासत शायद पाकिस्तान में आज तक किसी ने नहीं की, जो अब हो रही है, जो इस वक्त हो रही है। इस वक्त इमरान खान की जो सियासत है वो मुल्क दुश्मनी, आइन दुश्मनी, कानून दुश्मनी, इदारों को आपस में लड़ाना और उनको तोड़ना जो है ये उसका एजेंडा है। तो ये सियासत नहीं है, ये गंद है। इसको रोकना पड़ेगा। जब तक इसको आप रोकेंगे नहीं तो ये गंद जारी रहेगा, बल्कि ये फैलता रहेगा। अब आपने देखा होगा कि पहले फौज के खिलाफ उन्होंने बगावत मैं उसको कहूंगा, बगावत ही कह सकते हैं जी। आपने देखा जनरल जो कमर जावेद बाजवा थे और फैज हमीद थे, ये दोनों इनको लेके आए थे। कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद के दरमियान इन्होंने लड़ाई डालने की कोशिश की, दूसरे लफ्जों में तोड़ने की कोशिश की। पंजाबी में कहते हैं भौरे होंगे ना खानदानी लोग जी, और जिनको मनूस कहते हैं, वो आपस में लड़ा देते हैं, माँ को बाप को आपस में, जी, बहन भाइयों को अपना फायदा उठाने के लिए। वो थोड़े से रोंदी बच्चे होते हैं ना, जरा सा घर बनाया उसमें ठुड्डा मार के चले गए। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने किया। और फिर तो ये बचपन से वो गुस्से वाले हैं इसी तरह जी। मुझे यानी हर काम गुस्से में करते हैं। जब ये वर्ल्ड कप जीत के आए थे तो उस वक्त से मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई थी, और वो पहली मुलाकात में ही उन्होंने मुझे इम्प्रेस नहीं किया। मैं एक अखबार होते थे उस वक्त, तो टीवी चैनल अखबारों का बड़ा जोर शोर था, तो मैं और हम दोनों एक बहुत बड़े अखबारी ग्रुप से मुंसलिक भी हैं। जी। उस वक्त जो दूसरे नंबर का अखबार था, बल्कि लाहौर का उस वक्त वो बड़ा अखबार था जी, तो उसके फोरम में मैंने इसको बुलाया वर्ल्ड कप जीतने के बाद। तो आज ये दरवाज़ा जब खुलता है तो इसकी आवाज़ आती है हल्की सी। अच्छा, तो मुझे कहता है जी खालिद साहब ये दरवाज़ा बंद कराएं या इसको ठीक करवाएं, अच्छा, या मैं जा रहा हूँ। यानी इतना नाज नखरा। मैंने कहा जी ये तो लोगों ने तो आना जहाँ वो पे तो शहजादी के बारे में सुना था ना कि वो जी। किसी बस्तर पे सोई थी, तो सारी रात नींद नहीं आई। पता चला मामूली सा एक राई का दाना उसके पलंग में वहाँ किसी कंबल के नीचे चादर के मौजूद था जी। इसका मतलब ये भी कुछ शहजादी से जी, ममासलत है। ये शहजादियाँ तो मैं नहीं कुछ कह सकता कि शहजादे हैं, शहजादे हैं। पंजाबी में वैसे शहजादा कहते हैं। हाँ जी, ये हम शहजादा तो है कहते हैं ना शहजादा। नहीं, ये शहजादा है जी, ये शहजादा है। हाँ जी। अच्छा, तो बहुत बड़ा शहजादा है ये। तो मैंने कहा जी ये वैसे सज्जादा नशीन के करीब चला जाता है। नहीं, सज्जादा नशीन वो तो खैर ऊपर अच्छे लोग होते हैं, वो तो अच्छे लोग हैं, ये तो उनको बदनाम करने वालों में से हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से इस्लाम का नाम वो लेते हैं,
تو اب اسلام کے نام لینے کے بعد جو کچھ حرکتیں انہوں نے کی کیا وہ اسلامی ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ جو ٹیرین وائٹ کا سلسلہ ہے وہ اسلامی ہے؟ لوگ کہتے ہیں توبہ کر لی انہوں نے، اب چھوڑ دیں. نہیں، توبہ یہ واحد ایک دفعہ گناہ کی ہے. غلطی کی ہے ان کو، یہ واحد گناہ ہے جو میرے نالج کے مطابق، ناقص نالج کے مطابق جس کی معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے، اور جس کی سزا کوڑے ہیں، بلکہ سنسار ہے. یعنی کہ سنساری میں تو پھر سنسار تو وہ کیا، جی، وہ تو زمان پار سے نکلتے نہیں، سنساری کیسے برداشت کریں؟ سنساری کے جب وہ نکلتے ہیں تو منہ ان چھپا کے نکلتے کو ہیں. تو پھول مارے تو مرنے والے ہو جاتے ہیں. جی، یہ بہت نازک بنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پھول کے ساتھ گملہ بھی آ گیا ہے. تو مطلب اس طرح تو نہیں چلتا نا، جس طریقے سے وہ انہوں نے پورا علاقہ قبضہ کر رکھا ہے. جی جی، اور کہتے ہیں جی کہ وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں تو وہ نہیں جاتے. آج یہ ان کو کہہ دیں کہ بھئی آپ سڑکیں خالی کرو. کسی حقوق العباد جو ہے یہ سب سے پہلا حق ہے اسلام میں. جی، آپ حقوق عباد جو ہیں، حقوق العباد جو ہیں ان کو سلب کر رہے ہیں. وہاں سے گزرنے والا ہو سکتا ہے کہ اس کو ایمرجنسی ہو اور اس نے جلدی میں گھر پہنچنا ہے، تو یہ وہاں پہ جس طریقے سے ٹریفک پھنسا دیتے ہیں وہ 10 کی بجائے 25 منٹ میں گھر پہنچتا ہے. مجھے تو خالد صاحب 2-3 سرکاری افسر ملے، وہ وہیں پہ ان کا دفاتر ہیں قریب، وہ کہتے ہیں جی ہمیں وہ کھڑے ہو گئے نا لٹھ بردار. ہاں، وہ بندہ آگے کہتا ہے جی آپ کدھر جا رہے ہوں، بندہ کہتا ہے جی میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں. جی، وہ کہتا ہے یار پہلے تو ریاست کسی کو روکتی تھی، اب یہ ریاست کو روکنا ہے، یہ تو پھر سپرا ریاست بنا رہے ہیں. یہ ریاست کو توڑنے کی کوششیں ہیں اور خود ریاست کا والی وارث بننے کا چکر ہے. تو ایسا تو خیر نہیں ہو سکتا. ایک ملک ہے پاکستان اور ایک مملکت کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کرنا، یہ عارضی تو ہو سکتا ہے کام ان کا، مستقل نہیں ہو سکتا. ان کو خالد صاحب آپ ماشاءاللہ اتنے زیادہ کوریج کرتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں، ان کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں اس وقت؟ ایک تو الزام لوگ عدلیہ پہ لگا دیتے ہیں بڑے آرام سے کہ جی عدلیہ میں کچھ چند لوگ ہیں بڑے طاقتور عہدیدار ہیں، وہ ان کو سپورٹ کرے جا رہے ہیں، ضمانتوں پہ ضمانتیں. یہ صورتحال کدھر جا رہی ہے؟ میں تو یہ کہوں گا جی ان کے ساتھ ان کو جو سپورٹ کیا ہے وہ شہباز شریف نے کیا ہے. اچھا جی، اس بڑی لیے حیران کن آپ نے بات میں کی. آپ کو بتاتا ہوں نا کہ جب اس کو اقتدار سے ہٹانا تھا، جی شہباز شریف کو معلوم تھا کہ اگر یہ مزید 2 سال جو ہے نکال جاتا ہے، اپنی ٹینیور پورا کر لیتا ہے، تو اس کا نام و نشان 0 سے بھی نیچے چلا جاتا. یعنی اس کو نام لیوا کوئی نہ ہوتا. ایک اس طریقے سے ایک ہوا چل رہی تھی اس کو گندگی کی، اس کو گندا کرنے کی پولیٹیکلی. شہباز شریف نے جس کو کہتے ہیں چپ لائی اور اس نے اقتدار لے لیا، اور وہ ساری کی ساری گندگی اس کے اوپر آ گئی شہباز شریف کے. اور اس کا جو گراف نیچے آ رہا تھا وہ یعنی دانشتہ اس کو بچایا، وہ اوپر جانا شروع. اب شہباز شریف کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ان کا نام پرائم منسٹر ہاؤس کی تختی پر لکھا یہ آپ کی بات صحیح ہے، اس میں تو ہم سب لوگ متفق ہیں جی کہ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ دم چلا وزیر اعظم دا لگ جائے. جی، تو وہ اس نے اپنا نام لکھوا لیا، خواہ چھین کے لیا. وہ لوگ تو کہتے ہیں چھین کے لیں گے آزادی، اس نے چھین کے لی وزارت عظمیٰ. لیکن نہ وہاں پہ اس وقت بغاوت ہوئی، نہ اسمبلیاں ٹوٹیں، نہ مارشل لا لگا، اور ایک تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں شہباز شریف کو اقتدار پکڑا دیا گیا. تو یہ میں یہی کہوں گا کہ اس کو پروموٹ کرنے والے شہباز شریف ہیں. اور اس وقت اگر اقتدار میں نہ آتے شہباز شریف تو آج اس کا نام و نشان شاید اس سے پہلے ہی کوئی اس کے ساتھ کوئی اور سلوک کر دیتا. جو اب یہ خود کہتا ہے نا کہ مجھے قتل کر دیں گے، تو یہ قتل حکومت نہیں کرے گی، یہ قتل فوج نہیں کرے گی، یہ قتل اس کی اپنی کرتوت جو ہیں وہ کریں گے. آپ کو یاد ہوگا سلمان تاثیر کے ساتھ کیا ہوا تھا، جس طریقے سے انہوں نے مطلب توہین رسالت کا الزام لگا تھا. جھوٹا لگا یا غلط لگا، سچا لگا وہ الگ بات ہے. وہ اب وہ اس دنیا میں نہیں، اللہ جانے اور وہ جانے. لیکن بالآخر ایک شخص نے ان کے ساتھ یعنی معاشرے میں ایک افراتفری پھیلا دی، افراتفری پھیلا دی. تو اس میں لوگوں کے دلوں میں ایک تاثر آ گیا کہ یہ لوگ غلط ہیں اور ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے. اور جب اس کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو اس نے عوام کو، جس کو کہتے ہیں نا ہمدردی، اس کا اس نے فائدہ اٹھایا. نہیں یہ جو اب یہ جو جلسہ ہوا ہے ان کا مینار پاکستان، یہ بڑا تھا، چھوٹا تھا، درمیانہ تھا؟ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ جلسوں میں اتنی لائٹیں کیوں لگاتے ہیں. اچھا، جب یہ آنکھیں چکا چوند کر دیتی. جی، جب کیمرہ لیتے ہیں آپ تو لائٹیں نظر آتی ہیں، نیچے بیٹھا ہوا بندہ نظر نہیں آتا. اب وہاں پہ کتنے لوگ تھے؟ اب یہ مینار پاکستان میں آپ بتائیے جس جگہ پہ یہ موجود تھے کتنی کیپیسٹی ہے اس کی؟
بڑے 8-10 ہزار ہوگی، 10 لاکھ تو نہیں ہو سکتی، نہ لاکھوں والا تو کوئی سلسلہ چکر ہی نہیں نا. تو 10 میں کہتا ہوں 10,000، ہاں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس تو سے مولانا زیادہ تو- فضل الرحمان آ جائیں تو 50 ہزار وہ لے آئیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ایک جھوٹ بول کے اس نے عوامی ہمدردیاں جس طریقے سے حاصل کیں، وہ اس کا سہرا شہباز شریف کے سر جاتا ہے. اب فوج کو جو اس کو لے کے آئی تھی، میں اوپنلی کہوں گا قمر جی، جی. جاوید باجوہ لے کے آئے تھے، فیض حمید ان کے ساتھ تھے. انہوں نے فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ کے درمیان بھی اختلافات کھڑے کر دیے، اور اب فیض حمید اور جنرل باجوہ دونوں کا اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو گندا کرنے کی اس کی کوششیں ہیں، کوششیں. اور یہ فوج برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا جو سابق سپہ سالار ہے اس کو اس طرح گندا کیا جائے. جیسے ماضی میں فوج بچاتی رہی ہے نا، جی اپنے جی، ساتھ آپ تمام دیکھیں سے جنرل بدلا رہا پرویز ہے. مشرف کا اس کو بچایا جنرل اسلم بیگ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جنرل جب پرویز مشرف کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہاں کون نہیں گیا ان کے جی جنازے پہ؟ بالکل سب گئے ہیں. جی اچھا یہ بتائیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی ماشاء اللہ ملک میں غدر ہے. دیکھیں نا، اگر 10 لوگ گلیلیں لے کے کینچے لے کے پولیس پہ فائر کرتے ہیں یا ان پہ حملہ کرتے ہیں، دھاوا بول دیتے ہیں، وہ زخمی ہو جاتے ہیں. ریاست اس پہ ریسٹرینٹ کی پالیسی پہ چل رہی ہے، تحمل کی، بردباری کی، جی اور وہ آگے سے بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ انتشار کی کیفیت، اس کا ایک ایفیکٹ تو ہوتا ہے نا جی معاشرے میں، ایک غدر کی سی صورتحال. میں نے آپ سے اس کا کوئی علاج ماشاء اللہ تو نہیں؟ پہلے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان فتنہ ہے، اور فتنہ جو ہے اس سے سب بچتے ہیں. آرمی چیف بار بار یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہاں وہ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ حالات دیکھنا ہوگا کہ پاکستان سب سے پہلے عزیز ہے ان کو، یا ان کو یہ عزیز ہے کہ لوگ کہیں گے کہ مارشل لا لگا دیا یا آپ کا کردار سیاست میں آ گیا. ارے اس وقت ضرورت ہے بھائی، آپ پاکستان کو دیکھیے. پچھلے 4 سال کے دوران پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، شاید اس سے زمین کے اوپر آ چکا ہے یہ. جی بالکل، اب تو زمین کے نیچے جانے والی بات رہ گئی. اور وہ جس وقت زمین کے نیچے جانے والی بات شروع ہو گئی تو پاکستان اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ ہی وارث ہے. اللہ کے نام پہ بننے والا ملک جو ہے وہ اس وقت ہی زمین کے اندر جاتا ہے، اللہ کا نام لینے والا بھی، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے. صحیح بات. تو اللہ نہ کرے ایسی صورتحال پیدا ہو. امان میں رکھے جی. عمران خان کی یہ کوشش ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے. اچھا بس ون لاسٹ کوسچن، ظاہر ہے آپ بھی بزی ہیں، کیا الیکشن ہوں گے 30 اپریل کو؟ آج جو کچھ سپریم کورٹ کر رہی ہے، اور سپریم کورٹ کو بھی توڑ دیا ہے عمران خان نے. ہاں وہ ججز کے مختلف جی فیصلے آ گئے ہیں. وہ ججز کہہ رہے ہیں جی 4-3 کا ہے، ادھر کہا جا رہا ہے 2-3 کا میں فیصلہ. وہی کہہ رہا ہوں کہ اب فوج، میڈیا، دوسرے ادارے، ان کو انہوں نے لڑایا، آپس میں توڑنے کی کوشش کی اور ناکامی ملی عمران خان کو. اب انہوں نے سہارا لیا عدلیہ کا. تو عدلیہ میں جیسے ججوں نے خود ہی کہہ دیا، آپ نے دیکھا منتخیل صاحب جسٹر جو ہیں اور جسٹر منصور جو ہیں، انہوں نے کیا کہا. اور بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے جج ہیں وہ. جی جی، پڑھے لکھے تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ان کا بڑا تھاٹ پروکنگ ہوتے ہیں ان کے فیصلے اور ان کا اس طرح کی ججمنٹ جو ہے. جو موجودہ چیف جسٹس نے کام کیا، سو موٹو نوٹس لیا انتخابات کے حوالے سے، وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے جس طریقے سے عارف الوی صاحب صدر ہیں اور انہوں نے عمران خان کی لکھی پریس ریلیز جو ہے وہ شہباز شریف کو بھیج دی، اپنے اوپر مور لگا. جی میں یہ کہوں گا کہ موجودہ عدلیہ جو ہے اس میں کچھ جج، میں نام نہیں لوں گا، کچھ جج عمرانڈوز ہیں. اوہو، یہ تو بڑا آپ نے ایک ٹریجک سٹوری پہ اینڈ کر دیا ہمارا یوٹیوب کا آج کا ویلاگ. تو جناب آپ کا میں خالد محمود خالد صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، قیمتی وقت نکالا، لوگوں کو بہت سارے غلط و لان تصورات میں سے آپ نے کلیئرٹی دی. اس سے بڑا اور کیا آسان ہوگا کہ اس قوم کو حوصلہ دیا آپ نے کہ یہ کلیئر ہیڈڈلی اپنی منزل کی طرف چلیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سطح ہی خیر کرے گا. جناب علی شکریہ. شکریہ جناب.